نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفسه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ہمہ قسم کی تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات برکات لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ محفل بڑی ایک سعادت کی محفل ہے جس میں ہمارے ادارے مرکز السراج کی طرف سے علماء کرام علوم دینیہ کا علم حاصل کر کے آخری کتاب صحیح البخاری اس کا درس حاصل کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ خوش نصیب جنہوں نے کتاب منزل کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے وہ بھی سند فراغت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کے والدین کے لیے اعزائے اقارب کے لیے اور یہ جو ہمارا ادارہ ہے اس کے مؤسسین بانیان معاونین جملہ جو متعلقین ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے چونکہ وقت مختصر ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس موقع پر بیان کرنی چاہیے عموماً صحیح البخاری اس کا مقام اس کا مرتبہ اور اس کے جو مصنف ہیں ان کے حالات اور واقعات
ان کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں انہیں اس موقع پر اجاگر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ جو برخوردار میں آخری حدیث پڑھی ہے، یہ باب اس کے متعلقہ جو آیات ہیں امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں ذکر کی، اور اسی طرح حدیث مبارکہ جس کو امام صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ گفتگو کرنے سے پہلے میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے، جس طرح قاری صاحب نعمت اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کے اساتذہ کرام وہ میرے لیے، میرے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اسی طرح میرے لیے شرف کی بات ہے کہ جن استاد محترم سے میں نے پہلی کلاس پڑھی وہ آپ کے علاقے کے رہنے والے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں، آگے ذرا تشریف لائیں۔ یہ شخصیت ہے جن سے میں نے پہلی کلاس کے اسباق پڑھے، اور میرے لیے بڑا یہ شرف کی بات ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ ان کی موجودگی میں دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی عالم دین اس وقت تک فارغ التحصیل اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا جب تک کہ صحیح البخاری اس کا درس حاصل نہ کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صحیح کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے یہ شرف اور مقام انہیں جو ملا اس کی وجوہات کیا تھی۔ پہلی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے یتیم تھے، اور ان کے والد محترم اسماعیل بہت بڑے محدث تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے ترکے میں 1000 اشرفیاں چھوڑی تھی۔ کہتے ہیں ما علمت من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ، یہ جو ترکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری معلومات کی حد تک مجھے نہیں معلوم کہ اس میں حرام تو کیا، اس میں حرام کا شبہ تک بھی نہیں ہے۔ اب اس 1000 اشرفی میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی پرورش ہوتی ہے، اور تعلیم کے جو اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ آج کل مادیت کا دور ہے، پیسے کی دوڑ ہے، دن رات جتنے گھر کے افراد خانہ ہیں سارے کھانے والے اور کمانے والے سبھی کماتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑتی۔ ہم جائز ناجائز ذرائع حاصل کرتے ہیں۔ اصل بنیادی چیز ہے رزق حلال۔ خود مجھے بھی ان علماء کرام جو فارغ و تحصیل ہونے والے ہیں انہیں بھی
دیگر جو علماء کرام شیوخ تشریف فرمایا انہیں بھی، اور عامت الناس کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین رزق حلال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ابھی ان کی عمر صرف 10 برس کی ہے، قرآن مجید کو یاد کیا، متداول کتابیں انہیں پڑھا، اور انہیں حدیث کو یاد کرنے کا بڑا شوق۔ 16 برس کی عمر میں امام صاحب نے اس دور کے جو بڑے بڑے محدث تھے، امام وقی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کی کتب کو زبانی یاد کر لیا۔ ان کے استاد محترم اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے خواہش کا اظہار کیا، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میرے شاگردوں میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو اور صحیح احادیث ضعیف احادیث ان کو جدا کر دے۔ یہ جو رطب و یابس کی برمار ہے، اس کے ساتھ دین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی اور علم حاصل کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر اساتذہ کرام سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، کسی کے 6 7 10 12 زیادہ سے زیادہ 20 استاد ہوں گے جس سے علم حاصل کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1000 اساتذہ کرام سے علم حدیث کو حاصل کیا، اور 16 برس کے عرصے میں صحیح بخاری کو جمع کیا ہے، مدون کیا ہے۔ یوں تو تمام کتب 3 دفعہ ان کو لکھا، ان کو بھی 3 دفعہ لکھنے کے بعد جب بالکل آخر میں پہنچے تو جس جگہ کا انتخاب کیا، جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری، اس کی جو تبویب ہے، ترجمۃ الباب ہے، اس کی تنقیح کی ہے۔ اور اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہے، اس میں ان کی محنتیں بھی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، موبائل میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اس دور میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب احادیث کو لکھتے تھے تو یہ بجلی کا انتظام نہیں تھا، اور چکماک ایک پتھر ہوا کرتا تھا، اس کو رگڑتے، اس کے ساتھ آگ جلاتے اور چراغ روشن کرتے تھے۔ ان کی احادیث کو لکھنے والا وراق کہتا ہے کہ سفر کے دوران ایسے بعض اوقات ہوتا، سفر میں حضر میں احادیث کو نوٹ کرتے ہیں، اور رات کے وقت 15 سے 20 مرتبہ وہ اٹھتے ہیں، چکماک کو رگڑتے ہیں اور دیا جلاتے ہیں، احادیث کی تصحیح کرتے ہیں، ان کو یاد آتا اس کے مطابق لکھتے ہیں۔ یہ سفر کی بات ہے۔ اور حضر میں محمد بن یوسف بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات ان کے ہاں گزاری، 18 مرتبہ وہ رات کے وقت بیدار ہوئے، اپنا دیا روشن کیا اور احادیث کی تبییض کی ہے، تنقیح کی ہے اور تعلیق کی ہے۔ اس قدر زیادہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کا اہتمام فرمایا، اور آپ حیران ہوں گے، ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی احادیث لکھتے ہیں، ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز استخارہ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مشورہ کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی کوشش اور جستجو جو میرے بس میں تھی میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے،
اگر یہ حدیث صحیح ہے، میری فہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میں نے ترجمہ صحیح قائم کیا ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو لکھ دوں۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 برسوں میں اس حدیث کی کتاب کو جمع کیا، اور اپنی جو صحیح بخاری ہے اس کا نام حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام الجامع المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ یہ نام تجویز کیا ہے۔ جامع کون سی کتاب ہوتی ہے، مسند کیا ہے، مختصر کیا ہے، اور امور سے کیا مراد ہے، قولی احادیث، سنن سے مراد فعلی احادیث، اور ایام سے مراد تقریری احادیث ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ پہلے سنتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس جو مجموعہ صحیح البخاری کا، اس میں جو احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، چونکہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس میں ترکیب کی، اپنے انداز سے لکھا ہے، اس کو جمع کیا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح البخاری میں 7275 روایات ہیں، اگر تکرار کو حذف کیا جائے تو 4000 روایات ہیں جو انہوں نے جمع کی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 9082 اور بغیر تکرار کے 2513 احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے، جبکہ مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحیح بخاری اردو میں ترجمہ چھپا ہے، اور فؤاد عبد الباقی جن کی ترکیب فتح الباری میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 7563 احادیث امام بخاری نے ان کو جمع کیا ہے۔ یہ احادیث جو آپ کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی کتاب اللہ کے بعد حجت ہو سکتی ہے تو وہ صحیح البخاری۔ اس موقع پر بہت سارے اقوال ہیں، اور میرے پاس حوالہ جات موجود، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ ہمارا زیادہ واسطہ یہاں احناف کے ساتھ پڑتا ہے، اور ان کے مدارس میں بھی وہ بچہ جب تک صحیح البخاری کا دورہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو عالم یا مولوی نہیں کہا جائے گا، اور وہ بھی اختتام صحیح بخاری کے موقع پر تقاریب منعقد کرتے ہیں۔ احناف نے بھی، ان کے اکابر نے صحیح بخاری کا مقام اور مرتبہ اس شد و مد کے ساتھ بیان کیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اتنے حوالے ہیں کہ اگر اسی کو بیان کیا جائے تو میرے خیال میں یہ شام تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے، لیکن میں اس کو بھی روکتا ہوں۔ اس میں صرف ایک حوالہ جو قابل غور ہے، فرماتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم میں اور درس بخاری میں کہتے ہیں اس بخاری کی کتاب کو ایسا اونچا مقام حاصل ہے کہ امت نے اس کو تلقی بالقبول کیا ہے۔ صحیح بخاری کو وہ مقام حاصل ہے کہ امت نے اس کو تلقی بالقبول کیا، اور تلقی بالقبول کیا چیز ہے، اس کے متعلق ماسٹر امین اوکاڑوی اپنی کتاب
مجموعہ رسائل جلد 1 صفحہ نمبر 257 پر 227 پر بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو جائے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ قرآن کے خلاف حدیث ہو، اور اس کو تلقی بالقبول امت قبول کر لے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہو اور دنیا جہان مل جائے، کوئی بھی اس کو قرآن کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا۔ اپنی فہم، اپنی عقل، اپنی سوچ، اس کا علاج کرانا چاہیے۔ آئیں ہمارے پاس کوئی روایت لے کر آئیں جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف، ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب یہ سارے لوگ مانتے ہیں بخاری کو، تو اس موقع پر میں دعوت فکر دوں گا، چھوڑیں ان باتوں کو، قرآن اور حدیث اس کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سبھی کا اتفاق ہے بخاری پر، اس کی صحیحیت پر سبھی مانتے ہیں، تو آئیں جو چیز بخاری سے ثابت اس کو آپ بھی مانیں، ہم بھی مانیں، اور جو چیز صحیح بخاری کے خلاف ہے اس کو آپ بھی نہ مانیں، ہم نہیں مانتے۔ اگر آپ اتفاق کرنا چاہتے ہیں، اتحاد کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اختلاف بری شے ہے اور امت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ امت مسلمہ پہلے بھی اور اب تو اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تمہارے اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے، اور حق تو اپنے آپ کو منا لیتا ہے۔ یار لوگ کہتے تھے کہ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، ذرا بتلائیں آج کون سی بستی، کون سا دیہات، کون سا قصبہ، کون سی ایسی مسجد ہے یہاں پر جمعہ نہیں ہوتا؟ پہلے کہتے تھے جمعہ وہاں پر ہوگا جو اتنی بڑی بستی ہو اور وہاں پر اتنی تعداد ہو، عدالتیں لگے ہوں، فلاں ہو، اتنی شرطیں کہ پاکستان میں کسی ایک جگہ پر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ آج سارے پڑھتے ہیں۔ جب حق نے اپنے بات کو منا لیا تو آئیں قرآن کی طرف رجوع کریں، صحیح بخاری کی طرف۔ مسئلہ بیان کرتے تھے کہ نماز جنازہ غیبانہ ہم نہیں پڑھتے، تم پڑھتے ہو، ایسے ہے، فلاں ہے۔ آج یہ سارے لوگ پڑھتے ہیں، حق نے اپنے بات کو منا لی۔ اور بات چھوڑیں، ایک مسئلہ جس نے ان تمام ذہنی مفروضوں کا جنازہ نکال دیا وہ ہے طلاق ثلاثہ فی مجلس واحد، اور اس مسئلے نے بڑا پریشان کیا ہے، اور یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ ان کے جو مولوی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ لے کر ان کے پاس سے آؤ، ان کو پتہ ہے کہ فتویٰ ان کا ہی درست ہے، اور اس کے ساتھ گھر آباد ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور فتویٰ ہم سے حاصل کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، اور ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا جب اس ملک کی فضاؤں میں کتاب و سنت کا نظام نافذ ہوگا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ قال اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اس لیے ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی۔ صحیح البخاری پر اجماع کر لیں، اکٹھ کر لیں، انشاءاللہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیل مومنین فی الحدیث اور حجت اللہ فی العرض
ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے فقہا کے ہاں، اور احناف نے صحیح البخاری اس کا مقام اور مرتبہ جو بیان فرمایا، یہ ایسی باتیں ہیں جس کو بیان کرنا چاہیے لیکن وقت مختصر ہے۔ میں صرف آخری باب اور اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ عمومی طور پر اس موقع پر ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ عوام الناس وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ علمی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں جو آپ کی سوچ اور ذہن سے مطابقت نہ رکھتی ہوں تو تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب کے بعد امام صاحب کا اپنا انداز ہے کہ وہ جا بجا قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں، جس ترجمے کو قائم کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بعض دفعہ ائمہ لغت کو بیان کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بیان کرتے ہیں، بعض اوقات احادیث کے درمیان تطبیق پیش کرتے ہیں، اور یہ بات کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بذات خود مجتہد ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، 20 مقامت۔ یہاں پر لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ امام صاحب نے بعض الناس کہا، ہمارے امام صاحب کا نام تک نہیں لیا۔ اس میں بڑی خیر کی بات ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی بات ہوتی فرماتے ما بال اقوام، کسی کا نام نہیں لیتے تھے، یہ تو انہوں نے بھلا کیا ہے۔ ویسے بعض الناس کئی جگہ پر دیگر ائمہ کو بھی کہا گیا ہے، امام شافعی کو بھی کہا گیا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی کتاب الاحکام میں بعض الناس کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احناف کی موافقت کی ہے، کئی ایسے مقامات ہیں جس میں دیگر ائمہ ان کا رد پیش کیا اور خود اپنا موقف پیش کیا ہے۔ ان کو اس انداز سے پیش کرنا کہ ان کا مقام وہ گرایا جائے، گھٹایا جائے، یہ کہیں درست نہیں ہے۔ وہ خود امام تھے اور مجتہد تھے، اور ان کا مجتہد ہونا سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ تو امام صاحب نے باب قائم کیا ہے وَنَادَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم قیامت کے دن ترازو انصاف کا لگائیں گے، اور ابن آدم کے اعمال ان کا وزن کیا جائے گا۔ اصل میں یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں کچھ اس طرح کے مذاہب تھے، گمراہ فرقے تھے، جن میں یہ بات تھی کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، اور کہتے تھے کہ وزن کس طرح ہو کہ ہم جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا وجود نہیں ہوتا، اس کو جوہر کہتے ہیں، تو ان کا وزن کس طرح ہوگا؟ اس میں بنیادی طور پر یہ غلطی لگی۔ ایک تو امور آخرت کو دنیا پر قیاس کیا گیا، حالانکہ آخرت کا معاملہ دنیا سے مختلف ہے، اور دوسرا باری تعالیٰ کا تولنا اس کو ہمارے تولنے پر قیاس کیا گیا، یہاں سے غلطی لگی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں، لیکن اس کی پیمائش کی جاتی ہے، ٹمپریچر ہے، بخار ہے، اور اسی طرح یہ بجلی کا جب بل آتا ہے ہم اس دیکھتے نہیں، اس کا وجود ہمارے سامنے نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں یہ پیمائش کی جاتی ہیں۔ تو جب انسان ہو کر ان چیزوں کی پیمائش کرتا ہے، تولتا ہے، اس کا وزن کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ دراصل
یہ اس وقت خرابی کا باعث بنتی بات جب انسان کا ذہن وہ اپنی عقل کے پیچھے چلے، عقل کے گھوڑے اس کو دوڑائے، تو پھر اس وقت آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَنَادَى الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، محدثین نے بیان فرمایا کہ یہاں پر الموازین یہ جمع ہے، القسط یہ واحد ہے، اور اس کو موصوف اور صفت جب ذکر کیا جاتا ہے تو مطابقت نہیں ہوتی۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، نحو کا قاعدہ ہے کہ صفت حقیقی 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ تو اس کے 3 جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب القسط یہ مصدر ہے، تو مصدر یہ واحد، تثنیہ اور جمع سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام جوہری کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ذات یا ذوات محذوف ہے، وَنَادَى الْمُوَازِينَ ذَاتَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بعض لوگوں نے یہاں پر اس کی اور توجیحات بھی ذکر کی ہیں کہ یہاں پر جو جمع کا لفظ ذکر کیا گیا یہ تفخیم شان کے لیے، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک نبی کی تکذیب کی، کذبت قوم نوح المرسلین، تفخیم کے لیے یہاں پر جمع ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 3 جواب ہے۔ لیوم القیامہ میں لام کے متعلق بھی 3 جواب ہیں۔ ایک ہے لام یہ توکید کے لیے ہے، اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر لام یہ فی کے معنی میں ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عاقبت کے لیے آتی ہے۔ موازین یہ جمع ذکر کیا گیا ہے، تو کیا ترازو زیادہ ہوں گے؟ اس کے بارے میں بھی 3 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے ہر اعمال کے علیحدہ ترازو ہوں گے، اس لحاظ سے اس کو جمع ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اکثر کا یہ خیال ہے کہ ترازو ایک ہوگا، لیکن جمع اس لیے لایا گیا کہ اس میں اعمال اور اشخاص علیحدہ علیحدہ ہوں گے، اس لحاظ سے اس کو جمع ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں کئی ایک توجیحات ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو وَنَادَى الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ یوزن، کہ یہاں پر جو یوزن ہے اس کو توزن بھی پڑھا گیا ہے، اور قول اس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ پیچھے اعمال آیا اور یہاں پر قول ہے، تو اس کا جواب ایک یہ دیا جاتا ہے کہ بعض نسخوں میں اقوال کا لفظ بھی آتا ہے، ان اعمال بنی آدم اقوالہم یوزن، اور یہ سیاق و سباق کے لحاظ سے زیادہ درست ہے۔ لیکن آپ نے الفیہ میں پڑھا والقول ام، کلمہ کلام اور قلم کی بحث میں، کہ لفظ قول یہ واحد پر بھی، تثنیہ پر بھی اور جمع پر بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہاں پر امام بخاری پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ اور اعمال کس طرح تولے جائیں گے، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے توجیحات ذکر کی گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں جو اعمال ہیں، اعمال سے مراد اشخاص ہیں، کہ عمل جو ہے اس کو شکل دی جائے گی، انسانی شکل، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک قیامت کے دن آئے گی ایک انسانی شکل میں، لہذا یہ مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد صاحب اعمال جو لوگ ہیں ان کو تولا جائے گا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ درخت پر چڑھے، صحابہ کرام نے ذرا ہنسنی کا مظاہرہ کیا، ان کی پنڈلی کمزور تھی،
تو آپ نے فرمایا اللہم اسقل من احد فی المیزان، کہ یہ ان کی پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اس لیے دوسرا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے مراد وہ انسان جن کو تولا جائے گا۔ اور تیسرا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ صحیفوں کو تولا جائے گا، جس طرح کہ حدیث بطاقہ آتی ہے، مشہور بات ہے کہ ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے ہوں گے اور صرف ایک پرزہ جس پر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، تو اس کو جب لایا جائے گا، بڑے بڑے 100 کم دفاتر ہیں اس کے صحیفوں کے، جب اس کو پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ زمین کے ساتھ لگ جائے گا اور سارے صحیفے آسمان کے بلندی کو چھوئیں گے۔ بہرحال راجع بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے خلق حسن وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا، خلق حسن اس کو تولا جائے گا۔ اور ایک اور روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت آتی ہے، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ وہ اعمال کریں گے، ان کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ان کے اعمال ان کو تولا جائے گا، ان کے برے اعمال وزنی ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جن کے اعمال برابر ہوئے تو وہ آراف پر ان کو روکا جائے گا۔ بہرحال اعمال کو تولا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہمیں تو کوئی شبہ نہیں۔ امام مجاہد کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ، یہ جو قسط کا لفظ آیا ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو معرب کیا گیا ہے، اور اس پر تمام جو عربی کے قواعد اس پر جاری ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہاں پر دو باب ہیں، ایک مجرد اور ایک مزید فی۔ قاسطہ قسطن، جب اس کو مجرد بنائیں گے تو اس کا اسم فعل ہے القاسط، اس کا معنی ہوگا الجائر، اس کو سلب ماخذ کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کو اقسط یقسط اقساط باب افعال میں لے کر جائیں گے تو اس باب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اعطاء ماخذ، تو اس کا معنی ہوگا المقسط یعنی عادل، ان اللہ یحب المقسطین، یہ قرآن مجید میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد امام صاحب نے حدیث کو ذکر کیا ہے اور سند لائے ہیں احمد بن اشکاب سے، یہ بھی بہت بڑی ایک پتے کی بات ہے۔ امام صاحب نے پہلی حدیث کو ذکر کیا ہے امام حمیدی سے، جن کا نام عبداللہ بن زبیر، اور آخری حدیث احمد سے لے کر آئے، دونوں کا مادہ حمد ہے، اور کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور اہل جنت ان کی جو کلام ہوگی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس پر اشارہ کیا ہے۔ اور اشکاب، اس کے بارے میں برخوردار نے اس پر غیر منصرف ارا پڑا تھا اشکابہ، یہاں پر شارحین نے اس کو اشکابن بھی لکھا ہے۔ دراصل یہ لفظ دو طرح ہے، اس کو بعض کہتے ہیں عربی ہے، بعض کہتے ہیں عجمی ہے۔ اگر اس کو عربی بیان کیا جائے تو اس کو آپ پھر منصرف پڑھیں گے، اور اگر آپ اس کو عجمی اس کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کو غیر منصرف پڑھا جائے گا اشکابہ، کیونکہ اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ اور پہلی حدیث امام حمیدی سے جو قریشی ہے اس سے لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ محدثین نے بیان فرمائے قدموا قریشن، کہ قریش ہر کام میں ان کی تقدیم ہے، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے پہلی روایت اور آخری روایت میں 3 راوی، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع اور ابو زرع، یہ تینوں کوفی راوی ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ علم حدیث اس کا آغاز حرمین سے ہوگا، مکے اور مدینہ سے ہوگا، اور
وہ دوسرے جو عجم کی طرف اس کی طرف اس کا سفر ہوگا، اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھا، تشیع اس میں پایا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ محمد بن فضیل بسم اللہ کو سرن پڑھتے تھے، حالانکہ شیعہ ہمیشہ بسم اللہ کو جہرن پڑھتے ہیں، لہذا تشیع کا الزام درست نہیں ہے۔ عمارہ بن قعقاع یہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے متعلق محدثین نے ان کے واقعات کو ذکر کیا۔ ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے کہ عمارہ بن قعقاع کی حدیثیں مجھے بیان کیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان سے ایک حدیث سنی اور سال کے بعد دوبارہ وہی حدیث سنی، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں کی، من و عن بیان کر دیا، ان کا حافظہ بڑا مضبوط، تو ان کی حدیثیں بیان کرو، یہ ابراہیم نخعی نے کہا۔ ابی زرع سے مراد راضی نہیں ہے، بلکہ وہ جریر بن عبداللہ کے جو بیٹے عمر ہیں وہ مراد ہیں، اور جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں الاصابہ میں حافظ ابن حجر نے ذکر کیا، یوسف ہذی الامہ، کہ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل تھے کہ امت محمدیہ کا ان کو یوسف کہا جاتا تھا، اتنے خوبصورت۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تو مسکرا پڑتے تھے۔ ان ابی ہریرہ تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر، بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ احادیث میں جتنی ان کی روایات ہیں تمام صحابہ سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات، اور کیوں تھی؟ یہ نبی کی دعا تھی، اور اپنی ماں کے ساتھ بڑا ادب و احترام کیا کرتے، جب تک والدہ زندہ رہی بیمار تھی اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں گئے، اتنا بڑا احترام کرنے والے اپنی والدہ محترمہ کا۔ اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو 2 کھجوریں دی، ایک کھا لی اور ایک اپنی اماں کے لیے رکھ لی۔ پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استعمال کر رکھ لی، اتنا احترام کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ہریرہ سے ہر مومن محبت کرتا ہے، اور جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا اس کے ایمان کے بارے میں شبہ ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی تنقید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں غیر فقیہ، حالانکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کا فتویٰ بھی مانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ داخل کر دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور مانجا جائے مٹی کے ساتھ۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے 3 مرتبہ کا، ہم اس کو مانتے ہیں، حالانکہ یہ اصول ہے العبرۃ بما روا لا عن رآ، کہ جب حدیث رسول اور صحابی کا فتویٰ ہو اس وقت ہم نے حدیث کو ماننا، اس کی رائے کو نہیں ماننا، کہ حدیث نبی کی، اس کا اعتبار کرنا ہے۔ اب یہاں اپنے مطلب کی آئی تو ابو ہریرہ کو اس کا فتویٰ مان لیا، تم کہتے ہو وہ غیر فقیہ۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیہ تھے، اور ان کا فقیہ ہونا صحابہ کرام میں مسلم تھا۔ موطا امام مالک کتاب و طلاق میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک فقیہ تھے، اور جب ان کے پاس مسئلہ آیا کہنے لگے افتے یا ابا ہریرہ فقط جات کا موذلہ، ذرا بتلائیں جو غیر فقیہ ہو وہ مفتی ہوتا ہے؟ تمہارے مفتی تو بڑے بڑے جناب، ان کو آپ فقیہ بھی کہتے ہو، حجت الاسلام بھی کہتے ہو، شیخ الاسلام بھی کہتے ہو، اور جب وہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں
कलिमातान हबीबतान इलर्रहमान खफीफतान अल-लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब हैं, ज़बान पर बड़े हल्के फुल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान और तराजू में बड़े वज़नी हैं। असल में इमाम साहब ने जो बाब कायम किया था वज़न अमाल का, ये हदीस इसके अल्फाज सकीलतान फिल मीज़ान उसके मुताबिक, ये तर्जमातुल बाब के मुताबिक इससे मुवाफ़क़त पाई जाती है। और शारही ने जिक्र किया है कि कलिमातान ये लुगत के हवाले से और कवायद के एतबार से इसको खबर मुकद्दम जिक्र किया गया है। ये खबर मुकद्दम है और ये असूल है तकदीम महकू तौखीर यफीत और तखसीस। जिस चीज़ को बाद में लाना चाहिए अगर उसको पहले लाया जाए तो उसमें तखसीस पैदा होती है। ये तखसीस पैदा करने के लिए खबर को मुकद्दम जिक्र किया गया है। और उसकी भी फिर आगे सिफात हैं। दो कलमे ऐसे वो हैं यानी शौक डालने के लिए, तशवीश के लिए उसकी सिफात को जिक्र किया गया है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हम्द के साथ, तारीफ के साथ। पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन अल अज़ीम जो बहुत बड़ा है। तो इसका जो पहला जुमला है सुबहान अल्लाह, इसमें तनज़ीह पाई जाती है, इसको कहते हैं तखलिया। और सुबहान अल्लाह अल अज़ीम में इसमें बारी ताला की जो सिफत है उसका वजूद यानी सबूती सिफत पाई जाती है, इसको कहते हैं ताहलिया। जब भी हमने किसी मौके पर कोई कली वगैरह करनी हो, रंग करना हो, तो पहले अच्छी तरह उसको साफ करते हैं। पहले बारी ताला की सिफात जो मनफी वाली थी उनका जिक्र किया गया, वो नफी वाली सिफात से पाक है। और फिर उसकी सिफात सबूतिया उसको जिक्र किया गया है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सहीहुल बुखारी, इसका जो हमने सब पढ़ा है, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो उलमाए कराम यहाँ पर फारग होकर जा रहे हैं, इन्हें दीन का अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने दीन के खादम बनाए। और इस इदारे को, इसके मुअस्सिसीन और बानियान, बिलखसूस मोहम्मद इब्राहिम खलील रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उन्होंने जो इदारा कायम किया, उनके लिए, उनके आइज़ा कारब के लिए, जितने भी फौत शुदगान हैं इसके मुआमिनीन, उनके लिए सदका जारिया बनाए। हमारे जो असातिज़ा करम जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो फौत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारी ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलैहि रब्बिल आलमीन।